بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم گھاس کیوں نہیں کھاتے؟ زندگی کا ڈیزائن دنیا میں سب سے وافر مقدار میں موجود نامیاتی مادہ سیلولوز ہے۔ اس میں اتنی ہی توانائی موجود ہے جتنی نشاستہ میں۔ یہ ہمارے لیے زہریلی بھی نہیں۔ اگر ہم اسے ہضم کرنے کے قابل ہوتے تو پھر ہم کم خوراک سے زیادہ توانائی لے سکتے تھے اور ہماری غذائی ضروریات بہت کم ہو جاتی۔ لیکن ایسا کیوں نہیں؟ آپ نے کبھی سوچا؟ اس کے تفصیلی جواب سے ہمیں زندگی کے ایک اہم منطق کا پتہ چل لگتا ہے۔ پودوں میں ہڈیاں نہیں ہوتی۔ انہیں اپنی شکل برقرار رکھنے کے لیے مضبوط چیز درکار ہے، اور وہ ہے ان کی خلیاتی دیوار جو کہ سیلولوز سے بنی ہے۔ سیلولوز کا یہ سٹرکچر گلوکوز کے ہزاروں یونٹ سے بنا ہے۔ یہ سٹرکچر جہاں پر اسے مضبوطی دیتا ہے وہاں پر اس کے مالیکیولز کو توڑنا بھی مشکل بناتا ہے۔ گھاس اور بہت سے دوسرے پودے جن میں یہ سیلولوز زیادہ ہوتا ہے وہ ہم ہضم نہیں کر سکتے۔ جو ممالیہ جانور اس کو ہضم کر سکتے ہیں ان کو اس کے لیے کچھ انزائم درکار ہیں، اور وہ آتی ہیں ان کے معدے میں پائے جانے والے کچھ جراثیم سے۔ یہ جراثیم اس انزائم کو اس لیے پیدا کرتے ہیں کہ اس سے ہونے والے ریئیکشن سے ان کو ان کی اپنی خوراک ملتی ہے، اور ان مویشیوں اور جراثیم کا باہمی تعاون کا رشتہ ان کے لیے اسے ہضم کرتا ہے۔ لیکن اس کو ہضم کرنے کے لیے وقت چاہیے، اور یہی وجہ ہے کہ گھاس کھانے والے جاندار اس میں بہت وقت لیتے ہیں۔ یہ انزائم ہمارے جسم میں کیوں نہیں؟ اس کی وجہ ہمارے معدے کی تیزابیت ہے۔ گائے کے معدے کا پی ایچ 7 ہے اور ہمارے معدے کا 3 سے بھی کم۔ یہ جراثیم اس میں زندہ نہیں رہ سکتے، لیکن اگر ہمارے معدے میں اتنی تیزابیت نہ ہوتی تو نہ صرف یہ کہ ہم کچھ اور چیزیں ہضم نہیں کرنے سے رہ جاتے، بلکہ اس سیلولوز کو توڑنے کی اہلیت والے دوسرے جانوروں کی طرح شاید پھر ہمیں بھی بہت سا وقت جگالی میں صرف کرنا پڑتا، کیونکہ یہ توانائی میں تبدیل ہونے میں وقت لیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر جاندار کی خوراک صرف کچھ طرح کی ہوتی ہے، اور نہ ہی ہم گھاس کھا سکتے ہیں اور نہ ہی گائے کبوتر کو۔ ہم صرف پالک یا ہرے پتوں والی وہ سبزیاں کھاتے ہیں جن میں سیلولوز کم ہوتا ہے، اور اس سیلولوز کو پھر ہم ہضم نہیں کرتے۔ کیا ہم اس سیلولوز سے کسی طرح کی توانائی حاصل کر سکتے ہیں؟ ہاں، لکڑی جلانا یا بایو فیول سیلولوز میں چھپی اس توانائی کا استعمال ہے۔ گائے کے معدے میں یہ پی ایچ 7 پر اور ہمارے معدے میں 3 سے نیچے ہی کیوں برقرار رہتا ہے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ ڈی این اے کے بعد زندگی کے ڈیزائن کا سب سے اہم حصہ ہے جسے ہومیوسٹیٹس کہا جاتا ہے۔ مویشیوں کے سیلولوز کو ہضم کرنے کے دوران بننے والی بائی پروڈکٹ میتھین ہے، جو کہ ایک گرین ہاؤس گیس ہے۔ اس وقت سالانہ 8 کروڑ ٹن میتھین گیس فضا میں اس وجہ سے داخل ہوتی ہے۔ چارے میں السی یا الفافا کے استعمال سے اس میں کمی ہو سکتی ہے۔ فوسل فیولز کے بعد گلوبل وارمنگ کی دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک اور کڑی اس چیز کی جس کی وجہ سے پتہ لگتا ہے کہ زمین اور زندگی کا رشتہ دو طرفہ ہے۔ زمین کا میٹابولزم زندگی کو شکل دیتا ہے اور زندگی کا میٹابولزم زمین کو۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا چینل۔ اللہ حافظ۔